بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے. رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے. ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ ان کو بتائیں فإنی قریب، میں اپنے بندوں سے انتہائی قریب ہوں. اذا دعان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ رب العزت نے اوپر والی آیت میں رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ارشاد فرمائی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس پر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. تو اللہ رب العزت نے اوپر کی آیتوں میں رمضان کے بارے میں بتلایا. پھر جب رمضان کے بارے میں اللہ رب العزت بتلا چکے تو یہ بات ارشاد فرمائی اے پیغمبر میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ ان سے بتائیے کہ میں اپنے بندوں سے انتہائی قریب ہوں. حضرات مفسرین کرام اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں چیزوں کا ربط اور جوڑ ہے کہ اوپر رمضان کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد جب رمضان کا حکم مکمل ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی کہ میں اپنے بندوں سے انتہائی قریب ہوں. حضرات علماء کرام نے دونوں کے درمیان یہ ربط اور جوڑ بتلایا کہ بہت سے لوگ رمضان کے بعد نروس ہو جاتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ رمضان جو بخشش والا اور مغفرت والا مہینہ تھا وہ تو چلا گیا، میں گناہگار بندہ ہوں، رمضان میں نے اللہ کی ٹھیک سے عبادت نہیں کی، اب رمضان کے بعد عبادت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. تو بہت سے لوگ احساس کمتری اور نروس ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی جو مغفرت والا مہینہ تھا، بخشش والا مہینہ تھا وہ تو ختم ہو چکا، اور اس ماہ مبارک میں
میں نے ٹھیک سے اللہ کی عبادت تو کی نہیں. اب جب اس مہینے میں میری مغفرت نہیں ہوئی اور اس مہینے میں میری بخشش نہیں ہوئی تو پھر اب رمضان کے بعد میں کیا کر لوں گا؟ چلو پھر سے گناہ گاری والی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے ہوں، ہر مہینوں میں، ہر ہفتوں میں، ہر دن میں، ہر لمحہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے انتہائی قریب ہوتا ہے. رمضان گزر گئے تو کیا ہوا؟ رمضان ختم ہو گئے، رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت تو غیر رمضان میں بھی باقی ہے. اللہ رب العزت جس طرح رمضان المبارک میں رحم اور کرم کا معاملہ فرماتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت غیر رمضان میں بھی اپنے بندوں پر رحم کا اور کرم کا معاملہ فرماتا ہے. تو جس طرح اللہ رب العزت رمضان المبارک میں رحیم ہے، کریم ہے، غیر رمضان میں بھی اللہ کیا ہے؟ رحیم اور کریم ہے. تو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، نروس نہیں ہونا ہے. اگر رمضان المبارک میں غفلت کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے تو پھر اب ہو جائے. اللہ رب العزت تو آج بھی اور ابھی بھی اپنے بندوں کو پکار رہا ہے، آؤ میری طرف رجوع کرو، میری طرف چلے آؤ، میرے دربار میں آ جاؤ، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، بھیک مانگو، جو پریشانی ہو، جو مصیبت ہو، مجھ سے آ کے بتلا. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من حبل الورید، کہ اللہ رب العزت تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی انتہائی قریب ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بندے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے. جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی اللہ کی توفیق سے، بھائی غیر رمضان میں فرض نمازیں چھوٹی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ رمضان المبارک میں فرض نمازوں کا اہتمام ہوا. تو یہ جو اللہ رب العزت سے ہم نے تھوڑا سا تعلق قائم کیا نا رمضان میں، غیر رمضان میں بھی یہ تعلق اللہ سے باقی رہنا چاہیے. پورے کا پورا سال ہو جاتا ہے، قرآن کریم کھول کر ہم نہیں دیکھتے، لیکن ابھی رمضان المبارک گزرا اور ہم نے قرآن کریم کی کچھ تلاوت کی. کسی نے 10 قرآن مکمل کیے ہوں گے، کسی نے 1 قرآن، کسی نے کچھ پارے یا چند صفحات پڑھے ہوں گے. غیر رمضان میں تو پورے کا پورا سال گزر جاتا ہے اور قرآن طاق میں رکھا رہتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ہم نے ایک شاندار سی الماری بنا رکھی ہے اور قرآن کو اسی میں سجا رکھتے ہیں. لیکن ابھی جو رمضان گزرا، اللہ کی توفیق سے ہم نے کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کریم کا ضرور پڑھا. تو یہ جو ہم نے اللہ رب العزت سے تعلق قائم کیا، یہ تعلق رمضان کے بعد بھی اب جو زندگی چل رہی ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے تعلق قائم رہنا چاہیے. رمضان سے پہلے والی ہماری جو زندگی تھی وہ گناہ گاری والی تھی، گناہوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے تھے. اور اب رمضان کا مہینہ چلا گیا، رمضان کا مہینہ بیچ میں آیا، اس میں ہم اللہ رب العزت کی طرف جو جتنا بھی متوجہ ہوئے، تھوڑا سا متوجہ ہوئے، اللہ رب العزت کی ذات سے ہم نے لو لگائی، اللہ رب العزت سے ہم نے مغفرت کی جو دعا کی اور بخشش کی جو دعا کی. یہ جو اللہ رب العزت سے مانگنے کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ اب رمضان کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے. بھائی جو بندہ اللہ رب العزت سے نہیں مانگتا ہے، وہ گویا کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے بے نیاز سمجھتا ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے.
کیونکہ بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا والے مل کر بھی اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اور پوری دنیا والے مل کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں تب بھی اللہ رب العزت کی ذات میں فرق پڑنے والا نہیں۔ اللہ جیسا ہے اپنی شایان شان ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کے ذریعے سے تعلق جوڑا تھا رمضان میں، وہ رمضان کے علاوہ بھی باقی رہنا چاہیے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ضرورت ضرور پیش آتی ہے، روزانہ پیش نہ آئے تو 2-4 دن میں یا 2-4 مہینے میں پیش آ جاتی ہے۔ اب اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ مالداروں کے پاس جاتا ہے، چکر لگاتا ہے، یا جیسی ضرورت ہو اور اس کی وہ ضرورت جہاں پوری ہونی ہو وہاں چکر لگاتا ہے۔ کبھی کبھی بعض لوگ چاپلوسی بھی کرنے لگتے ہیں، چمچ گیری بھی کرنے لگتے ہیں۔ آپ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، 100 روپے لے لیں کہ بھائی مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے، آپ 100 روپے دے دیں، اور 100 روپے کے بدلے میں آپ چاہے جتنا ان کا کام کر دیں، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی جو ہے یہ بات آ جاتی ہے کہ ارے یہ میں نے تو اس کو 100 روپے دیے تھے، اس کی ضرورت کے موقع پر میں اس کے کام آیا تھا۔ تو آپ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو آپ کو کیا ملے گی؟ ذلت ملے گی۔ اور اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، چاہے آپ 4 پہیے والی گاڑی مانگے اور چاہے اللہ رب العزت سے آپ سوئی مانگے، اللہ رب العزت کے ہاں آپ کو عزت ملے گی۔ مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ نہ مانگنا یہ بے نیازی ہے، آپ بے نیاز بن رہے ہیں، اور بے نیازی یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے جتنا آپ مانگیں گے اللہ اتنا خوش ہوگا۔ یہ نہ سوچیں کہ ابھی 5 منٹ پہلے تو میں نے اللہ سے 100 روپے مانگے تھے کہ اللہ مجھے ضرورت ہے 100 روپے کی، اب پھر 5 منٹ کے بعد ضرورت پیش آ جائے میں مانگوں تو اللہ کیا سوچیں گے؟ نہیں، جتنا آپ مانگیں گے اللہ رب العزت اتنا زیادہ خوش ہو۔ اللہ رب العزت کو بندوں کی ادا پسند آتی ہے۔ دیکھو میرے بندے کو، اسے یقین ہے کہ میرا کوئی اللہ ہے جو دیتا ہے، جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے، جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے بے نیاز نہ بنے، اللہ سے مانگنے والے بنے۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا کہ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت کے سامنے مانگنے سے آبرو نہیں جاتی، بلکہ اللہ رب العزت اور عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور دنیا والوں سے آپ مانگ لیں، چاہے کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی اچھا رشتہ دار کیوں نہ ہو، 2-4 بار مانگیں گے پھر اس کے دل میں ضرور میل پیدا ہوگا۔ جب دیکھیے صاحب چلے آتے ہیں پیسہ مانگنے کے لیے، پتہ چلا آپ نے اپنے کسی اچھے دوست سے یا اپنے کسی رشتہ دار سے 2-4 بار ادھاری پیسے لے لیے۔ اب جب آپ 5ویں بار جائیں گے، چاہے آپ مانگنے نہ جا رہے ہوں، دعوت دینے جا رہے ہوں، تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ لگ رہا ہے صاحب مانگنے چلے گئے۔ آپ فون کریں گے تو وہ فون نہیں اٹھائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے مانگ لیں۔ ایسی ذلت والی زندگی سے کیا فائدہ؟ جب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ مانگو، آؤ مجھ سے، میرے سامنے آؤ، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، میری حاجتوں کو، اپنی حاجتوں کو میرے سامنے رکھو، اپنی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو مجھ سے بیان کرو، میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا، میں تمہاری پریشانیوں کو دور کروں گا۔ تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگنا چاہیے، جو کچھ بھی ہو، بڑی سے بڑی چیز آپ کو مانگنی ہو، ضرورت ہو، آپ اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بہت آسان راستہ ہے۔ دنیا میں آپ کو کسی
بڑی جگہ اگر پہنچنا ہے کسی بڑے آدمی کے پاس تو اس کے لیے تو بڑی شرطیں اور بڑی پابندیاں ہوتی ہیں. اتنے بجے آئیے, یہ پہن کے آئیے, اس وقت آپ ملیں گے, آپ کے پاس یہ پروف ہونا چاہیے, یہ کارڈ ہونا چاہیے. بڑی پابندیاں ہیں, بڑی شرطیں. آپ تمام شرطوں کو پورا کر لیں تب بھی ممکن ہے کہ شاید کہ ملاقات ہو جائے یا نہ ہو, کوئی ضروری نہیں. لیکن اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بالکل آسان ہے. ذرا سا تنہائی میں بیٹھ کر اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو گئے, اللہ میں آپ کا گناہ گار بندہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری پریشانیوں کو دور فرما دیں اور مجھے اپنا قرب عطا فرما دیں. اللہ رب العزت تو ان چھوٹی چھوٹی اداؤں پر بھی مغفرت فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چرواہے کا واقعہ پیش آیا. جنگ خیبر کے موقع پر حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر قلعے کا محاصرہ کر لیا, گھیراؤ کر لیا, گھیرے میں لے لیا اور کئی دن تک گھیرے میں لیے رہے, محاصرہ کیے رہے. ایک چرواہے کے دل میں بات آئی, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے, اللہ کی طرف سے دل میں بات آئی. اس نے سوچا کہ چلو بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلوں اور دیکھوں کہ ماجرا کیا ہے, یہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ چاہتے کیا ہیں, ان کی دعوت کیا ہے. اللہ کی طرف سے دل میں یہ بات آئی. وہ چرواہا اجرت پر بکریوں کو چراتا تھا, نوکر تھا, خادم تھا, تو وہ بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے نکلا. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ میں آپ کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. تو حضرت صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارے درمیان تو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں. تو چرواہے نے کہا کہ مجھے ان سے ملاقات کرنی, کیا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو حضرت صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں, ضرور, وہ سب سے ملتے ہیں. تو اس چرواہے کو بڑا تعجب ہوا کہ میں بالکل کالا کلوٹا نوکر, بکریوں کو چرانے والا, میرے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے, پسینے کی مہک آ رہی ہے, کیا وہ مجھ سے ملاقات کریں گے؟ بڑے تعجب سے اس نے پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے ملاقات کریں گے؟ تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جواب دیا کہ ضرور, کیوں نہیں ملاقات کریں گے. ہمارے نبی, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ خوش دلی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کرتے ہیں. وہ کہاں ہے؟ حضرت صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ دیکھیے, وہ جو تمبو بنا ہوا ہے اس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. جب دیکھا جا کر کہ وہ تو بالکل سادہ سا, اس کا یہ خیال تھا کہ یہ سب کے رہبر ہیں اور بادشاہ ہیں, پیغمبر ہیں, رسول ہیں, نبی ہیں, تو ان کے رہنے کی جگہ بڑی عالیشان ہوگی. ان کا خیمہ تو تمام سب کے خیموں سے بالکل الگ ہوگا, لیکن ان کا خیمہ تو بالکل عام لوگوں کی طرح ہے. ایک تعجب یہ ہوا. جب وہ اندر گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں اور مسلمان ہو جاؤں تو آپ لوگ میرے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے گلے سے لگائیں گے اور تمہیں اپنا بھائی بنائیں گے. اس نے کہا یا رسول اللہ, میں تو بالکل کالا کلوٹا ہوں, سیاہ فام ہوں, میں تو غلام ہوں اور چرواہا ہوں, بکریوں کو چلاتا ہوں, میری کیا اوقات, میری کیا حیثیت کہ آپ لوگ مجھے سینے سے لگائے
مجھ سے تو لوگ دور سے بات کرتے ہیں، اپنے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتے، کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے، اور آپ لوگ اسلام لانے کے بعد کیا واقعی مجھے اپنا بھائی بنائیں گے، اپنے سینوں سے اپنے گلے سے لگائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر تم نے اسلام کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے تو ہم تمہیں اپنا بھائی بنائیں گے اور اپنے سینے سے لگائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ اسلام لانے کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، اور زکوٰۃ والی عبادت کو ادا کرنا اس کا بھی وقت نہیں ہے، حج کا بھی وقت نہیں ہے۔ اس وقت تو وہ عبادت ادا کی جا رہی ہے جو عبادت تلوار کے سایوں میں ادا کی جا رہی ہے، یعنی جہاد اللہ کے راستے میں، اس میں شریک ہونا ہوگا۔ انہوں نے اسلام کو قبول کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہاد میں تو دونوں باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ بچ کر آ جاتے ہیں، کچھ لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر میرا قتل ہو گیا اور میں شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ رب العزت تمہاری کالی رنگت کو گوری رنگت میں بدل دے گا، اور اللہ رب العزت تمہاری بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ رب العزت تمہاری جو غلامی والی زندگی ہے، اس غلامی والی زندگی کو ختم کر کے اللہ رب العزت تمہارے درجات کو بلندی عطا فرمائے گا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، یہ بکریاں ہیں، یہ میں چرانے کے لیے لایا تو ان کا کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی بکریاں ہیں ان کو واپس کر کے آؤ۔ وہ واپس کر کے آئے اور تلوار کے سائے میں جو عبادت انجام دی جا رہی تھی اس میں شریک ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد معائنہ کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین گھیرا لگائے کھڑے ہیں، کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور پہنچے کہ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرات صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، کہ کوئی اجنبی شخص ہے جو ہمارے درمیان قتل ہو گیا، ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں، آپ دیکھیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ جب یہ اسلام لایا تو نماز کا وقت ہی نہیں تھا، اس نے اللہ کے سامنے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی کالی رنگت کو گوری رنگت میں تبدیل کر دیا ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے مقام اور مرتبے کو بلندی عطا فرما دی۔ تو اللہ رب العزت تو چھوٹی چھوٹی اداؤں پر بندوں پر مہربان ہو جاتے ہیں اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بڑا آسان ہے، کوئی پابندی نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت سے تھوڑا سا تعلق جوڑا، وہ تعلق رمضان کے بعد بھی ہم باقی رکھیں۔ بھائی رمضان میں ہم نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑا ہے، کھانے کو چھوڑا ہے، پانی پینے کو چھوڑا ہے، نفسانی خواہشات کو چھوڑا ہے۔ اب ہمیں رمضان کے بعد والی جو زندگی ہے، اس زندگی کو بھی روزے کی طرح گزارنا ہے، اس طرح سے کہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یعنی حلال چیزوں کو اپنانا ہے اور حرام کاموں سے بچنا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے دور رہنا ہے۔ اب تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہ ہمارا روزہ ہوگا، اور اپنے روزے کو ہم کس طرح سے بچا لے جائیں، زندگی والے روزے کو کس طرح سے بچا لے جائیں، اس طرح سے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو اسلام اور ایمان کی حالت میں ہماری روح
ہمارے جسم سے نکل رہی ہوں، یہ ہم اپنی زندگی والے روزے کو بچا لے گئے۔ اب ہمیں افطار انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، یہ ہمارا افطار ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جنت میں داخلہ اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار اور اللہ کی زیارت، یہ ہماری عید ہوگی انشاءاللہ۔ تو جس طرح سے ہم نے رمضان تقوی کے ساتھ گزارا، عبادتوں کے ساتھ گزارا، رمضان کی باقی اب رمضان کے بعد والی زندگی بھی ہماری اسی طرح گزرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ ضروری کام ہے، کہیں جانا ہے، انشاءاللہ اگلی بار جب آئیں گے تو پورے وقت کے ساتھ۔